السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، فقالت يا جريج اللهم أمي وصلاتي، قال يا جريج اللهم أمي وصلاتي، قال اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس، وكانت تابي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج، نزل من صومعته، قال جريج أين هذه التي تزعم إن ولدها لي؟ وقال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، جیسا کہ آپ نے امام صاحب و خطیب مسجد حاضہ سے سنا کہ یہ مہینہ ربیع الثانی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج ہم نے عنوان کو یہ طے کیا ہے کہ ربیع الثانی کی مناسبت سے سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کے مناقب و سیرت کے متعلق کچھ باتیں سماعت کریں، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو اولیاء کرام کے طرز پر ڈھالنے کی کوشش کر سکیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے مقتدا و آئیڈیل ہمارے سامنے نہ ہو تو ہمارے لیے زندگی گزارنا ذرا دشواری ہوتی ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی ہر
نماز کی ہر رکعت میں بندے سے کہتا ہے کہ بندے تو یہ دعا کر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ چلا۔ یہ ہم 5 وقت کی نمازوں میں ہر رکعت کی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ مولا جس پر تو نے انعام کیا ان بندوں کا راستہ چلا۔ تو انعام یافتہ جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیک صالحین بندے ہوتے ہیں، اسی لیے جب تک کہ ان کی سیرت، ان کے مناقب، ان کے احوال، ان کے کارنامے جب تک ہم نہیں سنیں گے پھر ہمارے لیے زندگی گزارنا محال ہوگا۔ اقرار تو زبان سے کر رہے ہیں، ہم اقرار زبان سے کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر ان کی سیرت کو ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی سیرت سے واقفیت ہی ہمیں نہیں ہے، تو پھر اپنی زندگی ہم کیسے گزار سکیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اولیاء کرام کا ذکر کیا، جگہ جگہ۔ آپ جانتے ہو سورتوں کے نام کو اگر دیکھیں گے، سورۃ المومنون، کیا ہے؟ سورۃ المومنون، مومنین نام دیا گیا، ٹائٹل۔ کہیں سورہ مریم کہا گیا، مریم کوئی نبی و رسول نہیں ہے، مریم کوئی نبی و رسول نہیں ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ ولی کا ذکر ہے، ولیہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورت کا نام رکھا اصحاب کہف، کہف غار میں رہنے والوں کا ذکر ہے۔ جگہ جگہ اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے اولیاء کا تذکرہ ہے، احادیث شریفہ میں بھی آپ پڑھیں گے ولیوں کا ذکر ہے، ان کی کرامتوں کا، ان کی سیرت کا تذکرہ ہے۔ اب میں نے جو حدیث کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی عبارت جو پڑھی ہے، حدیث شریف جو میں نے پڑھی ہے، وہ بھی ایک اس سے متعلق ہے، خالی ایک حدیث لایا ہوں تاکہ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ بخاری کا درس ہے، بخاری کا درس بھی ہو، پھر ولی کا ذکر بھی ہو۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اولیاء ہم تمہارے دوست ہیں، اے مومنو ہم تمہارے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ پھر اگلا مضمون اگر آپ پڑھیں گے، پارہ 24 کی آیت کریمہ ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دوستی کہاں تک محدود ہے؟ دوستی کا اعلان کہاں تک محدود ہے؟ کیا دنیاوی زندگی تک محدود ہے؟ تو نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی ہم دنیا کا یعنی اعلان کرتے ہیں دوستی کا، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہماری محدود یہاں تک دوستی کا اعلان نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی فی الحیات۔ پھر اس کے بعد یہ اعلان ہونے کے بعد کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ہم جب دوستی کا اعلان جب کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں کیا بیان کرتا ہے؟ وَلَكُمْ، تمہارے لیے وہ سب ملیں گی باتیں، وہ سب تمہارے لیے ہوگی، وہ سب تمہارے لیے ملے گی، تمہارے نفس جو چاہیں گے وہ تم کو مل جائے گا۔ ان اولیاء سے کہا کہ تمہارے نفوس جو چاہیں گے، وَلَكُمْ مَا فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اشتہا یشتہی عربی میں کہتے ہیں کہ چاہت، دل میں بات جو پیدا ہو جائے وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ما تقول، جو تم کہیں گے وہ ملے گی، ما تکلم، تم جو بولیں گے وہ ملے گی، نہیں، تمہارے دل میں جو آئے گا میں وہ تمہیں عطا کر دوں گا۔ اولیاء کا مقام بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تمہارے دل میں جو آئے گا وہ تمہیں عطا کروں گا، نہ تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت ہے، نہ زبان کھولنے کی ضرورت ہے، دل میں لے آؤ میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ یہ ولایت کا مقام بیان کیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، ٹرانسلیشن آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے نفوس جو چاہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ادھر دل بھی چاہے تو دے دوں گا، ادھر زبان کھول کر بولے تو بھی دے دوں گا۔
ما تدعون کے معنی تم دعا کرو گے تو بھی دے دوں گا، دل میں من میں آ گئی بات تو بھی دے دوں گا۔ تو یہ اولیاء کا مقام جگہ جگہ جہاں بیان کیا، یہاں جو ذکر کیا وہ خاص کر یہ ذکر کیا۔ پھر یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات ایک ہے نا بھائی، دو بولے تو کافر ہو جاتے، نعوذ باللہ مسلمان باقی نہیں رہتا، دو بولے دو سے زائد بول دی کافر۔ اللہ کی ذات ایک، اللہ کی ذات یک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو جملہ استعمال کیا، نحنو کا جملہ استعمال کیا۔ اور عربی میں کیا ہوتا ہے، اپنے کو اگر بولنا ہو تو انا کہتے ہیں، میں اکیلا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں، انا میں، اور ہم بولنا ہے تو کیا بولتے ہیں، نحنو بولتے ہیں عربی میں۔ غور کرو آپ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، نحنو ہم دوست ہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں دوست ہوں، انا ولیکم یہ نہیں کہا، انا ولیکم میں تمہارا دوست ہوں نہیں کہا، نحنو اولیاءکم ہم تمہارے دوست ہیں۔ خدا کی تو ایک ذات، تنہا اکیلی ذات، پھر ہم کیوں کہا، وجہ کیا ہے؟ تو ولایت کا وہ اعلیٰ منصب ہوتا ہے، ولایت کا وہ اعلیٰ منصب ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جمال آنے کی وجہ یہ ہے، جمال آنے کا سبب یہ ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا تمہارا دوست نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسولان عظام ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنے محبوبین ہیں، سب کے ساتھ اعلان کرتا ہوں ہم سب مل کر تمہارے دوست ہیں، اللہ کے ہم تمہارے دوست ہیں۔ ذرا غور کرو، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وملائکتہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، دیکھیے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون جمع لایا، درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ تو اسی طرح یہاں ذکر کیا، اے مومن بندو، اے اولیاء، میں تنہا دوست نہیں ہوں، میرے جتنے فرشتے ہیں سب مل کر تمہارے دوست ہیں، سب مل کر میں تمہارے دوست ہیں، تمہاری شان وہ ہے، تمہاری شان وہ ہے۔ سب آخر میں 100 نامہ ہے، چاہے یا نام یہاں کی قرآن لکھی جائے یا کہیں اور بھی ہو، قرآن کے اخیر میں اللہ کے ناموں کا ذکر کیا تو 99 صفتی نام بیان کیا، کتنے 99، ایک ذاتی نام اخیر میں جو ہے کیا ہے، اخیر میں صفتی نام دی، قدیر اللہ کی صفت، علیم اللہ کی صفت جاننا، بصیر اللہ کی صفت دیکھنا، رحمان اللہ کی صفت، یہ 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اے بندو، اے مومنو، اے اولیاء سنو، تمہاری شان یہ ہے کہ میں اپنے نام اکیلے نام کے ساتھ اعلان نہیں کرتا، بلکہ میرے جتنے صفات ہیں 99 ان سب کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ہم سب میرے صفات کے ساتھ اعلان کرتا ہوں، جب بھی ضرورت، جس صفت کی ضرورت لاحق ہو وہ صفت کو یاد کرنا تمہارا کام بن جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ میری صفت کیا ہے؟ محیی ہے، مردوں کو زندہ کرنا، محیی، مردوں کو زندہ کرنا میری صفت ہے، مگر تمہارا مقام بہت بلند ہے، میں نے کیا ہے مقام بلند۔ اس وقت اگر ضرورت لاحق ہو جائے، کوئی مرا ہے تو حقیقت میں ہی زندہ کرتا ہوں، وہاں مجھے پکار لو تو میں تمہیں زندہ کر دیتا ہوں، اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے ایک معاملہ درپیش ہوا، یہودی اور عیسائیوں کا معاملہ درپیش ہوا، ایک مسلمان، ایک عیسائی اور ایک مسلمان کے درمیان معاملہ، لڑائی کا جھگڑا یعنی اختلاف پیدا ہوا۔ عیسائی کہتا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے قرآن میں ذکر ہے۔ عیسائی کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کی شان یہ ہے، وہ احیی الموتی باذن اللہ،
حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. میرے نبی کی شان یہ ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے قرآن کے اندر تمہارے نبی کی شان یہ ذرا بتا کے تو بتاؤ. یہ اختلاف تھا, وہ خاموش تھے, یہ سن رہے تھے. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سن رہے تھے. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, بہت شان والے ہیں, بہت بلند مقام ہے, ان کا مقام تو بہت بلند ہے, ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں. میں کوئی نبی نہیں ہوں, میں کوئی رسول نہیں ہوں, نہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا, میں نے رسالت کا دعویٰ کیا. اب ذرا تم خود چلو, جس قبر پر لے جاؤ اشارہ کرو, مرا ہوا ہے. میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا جب تو نے ولایت کا اعلان کیا ہے, دوستی کا اعلان کیا ہے, تو اب میری مدد فرما. اس وقت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے مردے ذرا اٹھ کر کھڑے ہو جا, اے مردے اٹھ کر کھڑے ہو جا. تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ رب نے اعلان کیا اے بندے ہم نے ولایت کا اعلان کیا ہماری تمام صفتوں کے ساتھ, اب تم مجھے یاد کرو, محیی کے ذریعے سے یاد کرو, زندہ کرنے والے کے نام سے یاد کرو. مردہ زندہ ہو جائے گا, مردہ زندہ ہو جائے گا. میں کوئی نبی نہیں, میں رسول نہیں ہوں, میں تو غلامان مصطفیٰ ہوں, غلامان مصطفیٰ ہوں. غلامان مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہوں. غلامان مصطفیٰ کا حال یہ ہے. تو سامعین کرام, یہ آپ کو اشکال پیدا ہوگا مرے ہوئے زندہ کیسے ہوتے ہیں. عجیب عجیب ذہنوں میں خیالات آئیں گے, عجیب عجیب باتیں ہیں. قرآن کریم میں یاد رکھو, قرآن کریم میں جگہ جگہ تذکرہ ہے. وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ, موت لاحق ہو گئی. سورہ بقرہ کے اندر مر گئے, رب تبارک و تعالیٰ پھر ان کو زندہ کر دیا, مروں کو زندہ کر دیا. اصحاب کہف 309 سال تک غار میں رہے, پھر باہر آ رہے ہیں 309 سال کے بعد پھر آ رہے ہیں. کون ہے؟ کوئی نبی, کوئی رسول نہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں. تو میرے بھائیوں یاد رکھو کہ اولیاء کی شان بہت بلند ہوتی ہے. مگر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر ہم سمجھیں, پڑھیں, تو ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے, کیا سبق ملتا ہے. آج سے 1000 سال پہلے, قریب 1000 سال مکمل نہیں, 1000 سال قریب, چونکہ 470 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے, پیدا ہوئے 470 ہجری, اب 1444 چل رہی ہے, 470 ہجری, تو اندازہ کر لو 470 قریب 1000 سال پہلے کی بات ہے. گیلان یا جیلان میں پیدا ہوئے. پیدائش کے وقت بھی چرچے رہے, اور خاص کر ہم دیکھیں آپ کے والد کو پڑھیں, آپ کی والد کی سیرت کو پڑھیں, اور آپ کی والدہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہو جائیں گے. اس کو غور کریں گے تو ہم, جیسا کہ اپنے بچے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, میرا بچہ اگر ڈاکٹر بن جائے, MD بن جائے, میرا بچہ کوئی اور جو ہے عالم بڑا مفتی بن جائے. ہر ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے, ہر ایک ماں باپ کی خواہش بڑا مفتی بن جائے, بڑے عہدے پر ہو. ہر ایک ماں باپ کی, ادنا سے ادنا ماں باپ ہو تو خواہش پیدا ہوتی ہے, ہر ایک. مگر شرط ایک اس کے لیے ہوتی ہے, جیسے تم تخم ڈالو گے ویسا ہی پھل آپ کے لیے آئے گا, جیسا بیج ڈالو گے ویسا پھل آئے گا. ذرا غور کرو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد محترم پر. دوست جنگی رحمت اللہ علیہ جو والد گرامی ہیں, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ سلسلے نسب آپ کا جو پہنچتا ہے حسنی ہوتے ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت قحط سالی تھی, کھانے کے لیے کچھ نہ تھا, بھوکے تھے, انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں دریا کے پاس جاؤں, کچھ گھاس وغیرہ مل جائے تو کھا لوں گا. اس غرض سے چلے گئے, کوئی چیز نہیں ملی, نہیں ملنے کی صورت میں بہتے ہوئے دریا سے ایک سیب آ رہا تھا, اٹھا لیا, اٹھا کر کھا لیا. پھر دل میں من میں بات پیدا ہوئی ہے, کاش میں نے تو کھا تو لیا ہے, اس کا کوئی مالک ہوگا, مگر بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا ہے. ذرا غور کرو, آپ کو بتا رہا ہوں, بغیر اجازت کے اسی طرح کی وجہ سے
بھوک کی شدت کی وجہ سے تو کھا لیے، کھا لینے کے بعد کیا خیال آ رہا ہے؟ خیال یہ آ رہا ہے کہ میں نے تو کھا لیا ہے، اب ایسے سمے میں کھا لیا، مگر اب ہوگا کیا؟ تو مالک کو تلاش کرتے ہوئے نکلے، مالک کو تلاش کرتے ہوئے نکلے عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نانا محترم ہوتے ہیں، نانا محترم ہوتے ہیں، وہ ایسے سادات جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، وہاں گئے، جا کر کہنے لگے حضور والا مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے آپ کے بغیر اجازت کا آپ کا بہتا ہوا، غالباً آپ کا بہتا ہوا سیب ہے، آ گیا کھا لیا، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنی بات کے لیے مجھے معافی مانگنے کے لیے میری سے اجازت کے لیے آئے ہیں، تو اس خاص راز ہے اس کے اندر۔ کہنے لگے معافی اتنے جلدی نہیں مل سکتی آپ کو، میرے پاس نوکری کر لو جب معافی ہے، خدمت کر لو معافی ہے۔ ہم کریں گے بھائی؟ ذرا غور کرو اس جملے پر، غور کرو، کرامتیں تو ہم سنتے ہی، ذرا غور کرو۔ ایک سیب کھا لیے، اس کی اجازت کے لیے اس ذات گرامی کے پاس پہنچے، پہنچ کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو یا اجازت دے دو میں چلا جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ معافی نہیں ہوگی۔ کیا ہے شرط؟ بولے کام کرنا، جتنے سال بولے اتنے سال کام کرنا، 1 سال 2 سال 3 سال، جو طے ہوا طے ہو گیا، 1 دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، کئی مہینوں تک کام کرتے رہے، صرف اور صرف اس کو حلال بنانے کے لیے، جبکہ حلال ہے، اس کے باوجود اجازت طلب کرنے کے لیے کئی مہینوں تک کام کرتے رہے، مشقت برداشت کرتے رہے۔ اب جب ٹائم ختم ہوگا، مہینے گزر گئے، گزر جانے کے بعد اب بولو معاف ہو گیا میرا معاملہ، مجھے اجازت مل گئی؟ نہیں بولے اب نہیں، ابھی بھی نہیں معاف کیا۔ ذرا غور کرو، میں آپ کو اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا جو معاملہ ہے، آج ہماری اولاد خود ہماری نافرمان ہے، گھروں سے ماں باپ کو نکال دیتی ہے، تو سبب کیا ہے، اسباب کیا ہیں؟ ذرا غور کیجئے، میں آپ کو اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ معافی نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہوگا؟ بولے کرنا یہ ہوگا کہ میری بچی ہے، اس سے نکاح کرنا ہوگا جب معاف کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کرنے کے لیے تیار ہوں، جب معافی مل رہی تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرط ایک ہے، تم جانتے بھی ہو میری بچی کیسی ہے؟ جانتے ہو میری بچی کیسی ہے؟ بولے وہ اپاہج ہے، پیر سے چل نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کھانوں سے سن نہیں سکتی، ایسی بچی ہے۔ وہ کہتے ہیں قربان جائے آپ کے والد گرامی کی عظمت و رفعت پر قربان جائے، انہوں نے کہا معافی اگر مجھے ملنی ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا رہوں گا، یہ شرط مجھے قبول ہے، یہ شرط مجھے قبول ہے۔ کیوں شرط قبول کر رہے ہیں؟ بولے میرے بھائیو، یہ شرط کیوں قبول کر رہے ہیں؟ صرف ایک سیب کھائے تھے، اس کے کفارے کے لیے، اس کے جواز کے لیے ساری حیات خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، ساری حیات خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپاہج ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، انہوں نے کہا کہ آمنا صدقنا، میں قبول کر لیتا ہوں، ساری زندگی خدمت کر لوں گا۔ آج ہمارے اندر، ہمارے پیٹ کے اندر نہیں معلوم کون سی غذا جاتی ہوگی، کہاں سے آئی ہوئی غذا جاتی ہوگی، کیسی غذا جاتی ہوگی، ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، اسے لیتے جاتے ہیں، پیٹ میں ڈالتے جاتے ہیں، پیٹ میں ڈالتے چلے جاتے ہیں، نہ حلال کی پرواہ ہے نہ حرام کی پرواہ ہے۔ وہ جو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا آج ہم نام لے رہے ہیں، اس کے اندر اسباب کیا ہیں، ان کے چرچے اتنے کیوں ہیں، چرچے ان کے اتنے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ساری زندگی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، نکاح پڑھا دیا، پڑھانے کے بعد کہا جاؤ اپنی دلہن سے مل لو، جاؤ اپنی دلہن سے مل لو۔ اندر گئے، دیکھا خوبصورت پری ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ہر چیز حسین ایک پری ہے، چل بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے۔ حیران ہو گئے، باہر آ گئے، آ کر سیدھا دامن تھام لیا،
حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر تھام لیا، کہنے لگے یہاں تو میں نے عجیب ماجرا دیکھا ہے، یہاں تو میں نے عجیب ماجرا دیکھا ہے، کہیں غلط مقام میں تو نہیں گیا، کہیں غلط مقام میں تو نہیں گیا؟ آپ نے تو کہا تھا اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، حرکت یعنی ہاتھ ہلا نہیں سکتی، ہاتھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، یہ تمام آپ نے باتیں بیان کی، مگر وہاں تو حسن کا پیکر ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں کہیں غلط تو نہیں گیا؟ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا نہیں، آپ اپنے صحیح مقام پر۔ پھر آپ نے جو بات کہی تھی اس کا کیا مطلب؟ سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اس کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگے وہ ایسی ہے، چل تو سکتی ہے، بول تو سکتی ہے، بولی ضرور ہے، آج تک جب بھی بولی ہے تو اس کے زبان سے نکلے الفاظ حق بولی ہے، سنی ہے تو وہی بات سنی ہے جو حق کو سنا ہے، دیکھا ہے تو حق کو دیکھا ہے، غلط کام کو کبھی اس نے نہیں دیکھا، غلط قدم نہ اس کے چلے ہیں، غلط ہاتھ کی طرف اٹھے نہیں ہیں، اس لیے عیوب سے، سارے عیوب سے وہ پاک ہے، سارے عیوب سے پاک ہے، بے اعتبار ہندی ہے تو گناہوں کو دیکھنے سے ہندی ہے، بے اعتبار کان سے بہری ہے تو گندے باتیں سننے سے بہری ہے، زبان گونگی ہے بے اعتبار غلط بولنے سے گونگی ہے، قدم ہے کبھی اس نے کبھی غلط قدم اٹھائے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کہا اب ذرا غور کرو، یہاں پر غور کرو میرے بھائیوں، جب ماں ایسی ہو، جب والدہ ایسی ہو، جب والد ایسے ہو، ایک سیب کے کھانے کے بعد اس کو حلال کرنے کے لیے اتنی زندگی وقف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ماں ایسی ہو تو اولاد کیسی ہوگی؟ ذرا غور سنو میرے بھائیوں۔ پھر جب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو جب استاد محترم کے سامنے قرآن پڑھانے کے لیے بٹھایا گیا تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ 18 پارے کے حافظ بنے ہوئے، 18 پارے کے حافظ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آپ بولیں گے مول صاحب یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ بولیں گے کہیں ایسی بات ہو سکتی ہے کیا؟ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ 18 پارے کے حافظ 4 سال کی عمر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ اعتراض ہوگا، اس لیے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، حدیث کا ترجمہ سن لیجئے۔ حدیث کا ترجمہ اگر آپ کو سنا دوں تو آپ کو خود بخود ایسے بہت سارے احادیث شریفہ، ایک حدیث ذکر کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ جلد اول ہے، بخاری شریف کی جلد اول، اور کتاب الصلاۃ ہی چل رہا ہے ابھی بیان۔ کتاب الصلاۃ کے اندر صفحہ نمبر 161، صفحہ نمبر، حدیث نمبر یہاں پر نہیں ڈالی گئی ہے اس لیے بتا رہا ہوں، پچھلی امت کے ایک ولی کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک ولی کا ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ نے واقعہ بیان کیا، ایک خاتون تھی جو اپنے بیٹے کو آواز دی جو نماز ادا کر رہے تھے، کہا یا جریج، انہوں بولے اللہم، وہ کہہ رہے اللہم امی و صلاتی، اے اماں جان میں نماز میں ہوں، نماز میں ہوں، نماز پوری کر لیتا ہوں پھر آ جاتا ہوں۔ جا کے باہر دیکھے تو ماں چلے گئی، دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی ویسی آواز، تیسرے دن ویسی چلے گئی۔ جاتے جاتے اماں بولی، والدہ بولی بیٹا جلدی نہیں آ رہا نماز، اب ان کے ذہن میں میری نماز پوری ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، نماز پوری ہو جائے، اس غرض سے نماز کی تکمیل کی، اور جا کے دیکھے تو چلے گئے۔ تو ہوا کیا جانتے ہو؟ جاتے جاتے ماں نے دعا کر دی، اے اللہ اس کو دنیا سے اٹھانا نہیں جب تک کہ اس پر زانیہ کی تہمت نہ لگے، زانیہ کی تہمت نہ لگے جب تک اس کو دنیا سے نہیں اٹھانا۔ تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں کانت تاوی الی صومعتی راعیۃ ترعی الغنم، ایک خاتون تھی بڑی حسین تھی، وہ بکریاں چراتی تھی، جب اس کو بچہ پیدا ہوا تو اس سے پوچھا گیا بچہ کس کا ہے؟ بولے تو سیدھا ڈائریکٹ جو ہے وہ بیچارے بزرگ جریج کئی سالوں سے عبادت کرنے والے پہ الزام لگا دیے گئے کہ ماں کی دعا تو قبول ہو گئی، دعا بولو یا بد دعا بولو قبول ہو گئی۔ اب یہ اللہ کے ولی تھے، اب ذرا غور کرو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے دن کا بچہ پیدا ہوا آج، اب اگر اس نے تو تہمت لگا دی، تہمت یہ لگا دی کہ
یہ جریج کا بیٹا ہے، جریج میرے ساتھ زنا کیے ہیں۔ جریج کون تھے؟ ولی تھے، اس زمانے کے بڑے ولی، بنی اسرائیل کے بڑے ولی۔ اب اس تہمت کو دور کیسے کریں؟ اس تہمت کو دور کیسے کریں؟ کس کو لے آئیں؟ یہ تو تہمت لگا دی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ سیدھا اس بچے کے پاس گئے، بچے کے پاس جانے کے بعد کیا کہا؟ قال جریج این هذه التي تزعم ان ولدها لی قال یا بابوس من ابوک۔ سیدھا گئے، ایک دن کا بچہ ہے، ایک دن کے بچے سے بولے من ابوک، تیرے بابا کون ہے پوچھے۔ بولتا آج کوئی بچہ ایک دن کا بچہ پیدا ہوا سو بولتا تیرے بابا کون ہے؟ اچھا ولیہ کا بیٹا ہے وہ؟ ارے وہ تو زانیہ کا بیٹا ہے۔ نہیں ان کی کرامت ہے بولیں گے آپ؟ زنا سے پیدا ہوا بیٹا ہے وہ بچے کی کوئی کرامت نہیں ہے، بچے کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ من ابوک، یہ سوال یہ ہو رہا ہے تو میرے باپ کون ہے؟ تو بچہ ایک دن کا بچہ بول رہا ہے میرا باپ کون ہے؟ چرواہا ہے۔ میرا باپ کون ہے؟ چرواہا ہے۔ میرا باپ کون ہے؟ چرواہا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک ولی جو بچے سے اپنی کرامت سے اس ایک دن کے بچے سے بولنے لگا، رہے تو بول، میری صفائی دے دے، تو وہ صفائی دے رہا ہے۔ تو یہ تو کون ہے؟ نبی یعنی اولیاء کے سردار سیدنا عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کی زندگی کیسی پیدائش، پاکیزہ زندگی۔ والدہ کو دیکھو، والد کو دیکھو، ایک تو خاندانی نسبت، امام حسن سے نسبت، امام حسین سے نسبت، امام حسین سے نسبت ماں کی جہت سے، امام حسن سے نسبت جو ہے والد کی جہت سے، سادات ہے، سادات کے ساتھ پھر جو پیدائش و پرورش ایسی ہوئی ہے جب دنیا میں آئے ہیں تو ان کو جب استاد محترم کے پاس پیش کیا گیا ذرا آپ پڑھو، بولے تو میں نہیں پڑھتا ہوں، بولے خاموش رہے، پھر پڑھو، نہیں پڑھتا ہوں، پھر پڑھو، نہیں پڑھتا ہوں، پڑھنا شروع کرے تو 18 پارے سنانا شروع کر دیے۔ بولے کہاں سے یاد کرے تم؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا، میری والدہ پڑھا کرتی تھی 18 پارے، جب تک وہ نہیں پڑھتی دنیا کا کوئی گھر کا کام نہیں کرتی تھی، وہ سنتا تھا، اللہ سناتا تھا، یاد ہو گئے۔ بولے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، یہاں سمجھ میں آ گئی، یہاں تک۔ تو یہ جو اترا اندر کلام الہی کا اثر یہ اترا تو اندر یاد ہو گئے۔ کتنے پارے یاد ہو گئے؟ 18 پارے اندر یاد ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یاد کر لیے ہوگا۔ اب یاد ہے تو سیدھا بولے تو پڑھنا نہیں پڑھنا، جب یاد ہے بچوں کو یاد ہے بسم اللہ خوانی ہے تو فوراً الحمدللہ رب العالمین یاد ہے، مل صاحب پڑھا تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائے، پڑھو بولے تو پڑھنا شروع۔ 18 پارے یاد ہیں، پڑھو بولے تو پڑھ رہے نہیں، پہلی مرتبہ بولے تو نہیں پڑھ رہے، دوسری مرتبہ بولے تو نہیں پڑھے، تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ پڑھنا شروع کر دے۔ کیا معاملہ ہے یہ؟ کیا معاملہ ہے؟ تیسری مرتبہ کے بعد شروع کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے پڑھتا ضرور ہوں، میرے نبی کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں، پڑھتا ضرور ہوں، میرے نبی کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل کہہ رہے اقرا پڑھو، نہیں پڑھ رہے اللہ کے رسول، پھر پڑھو، نہیں پڑھ رہے، تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ شروع کر دیے۔ اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو پڑھو بولے تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میرے نبی نے غار حرا میں پہلی مرتبہ بھی نہیں پڑھی، دوسری مرتبہ بھی نہیں پڑھی، تیسری مرتبہ بھی نہیں پڑھی، اب نہیں پڑھی ہے تو میں ان کی اتباع کرتا ہوں، تیسری مرتبہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تیسری مرتبہ۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا معاملہ میرے بھائیوں، ان کی زندگی کو ہم کرامتوں پر دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ کرامتیں اپنی جگہ ہیں، مگر جتنی بھی کرامتیں سرزد ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف وہ جتنے کرامتیں ہوتے ہیں نا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے۔ کئی کرامتیں ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی، کئی کرامتیں، سب میں زیادہ اگر کوئی کرامتیں سنتے آئے تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، محفل چل رہی ہے، محفل ماشاءاللہ محفل جاری ہے، محفل کے اندر درس چل رہا ہے، چڑیا اوپر سے چلے گئی چہچہاتے ہوئے، اشارہ کر دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین پہ گر گئی۔ اچھا یہاں سوچو، اشارہ کر دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین پر گر گئی، مر گئی، یہ سب
کیا لوگوں کو بتانا تھا؟ لوگوں کو بتانا تھا؟ نہیں، لوگوں کو بتانا نہیں تھا، یہاں غلط فہمی ہو جائے گی، یاد رکھو، لوگوں کو بتانا نہیں تھا یہاں پر، مطلب یہ تھا کہ چڑیا سن لے، ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں غرق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں غرق ہے، آج میں یہ کسی درمیان میں کوئی آواز نہیں چاہتا، بس رب کی یاد میں غرق ہونا چاہتا ہوں، اس لیے توجہ ڈال دی تو 2 ٹکڑے ہو گئے، اپنے ذات کے لیے نہیں کیا۔ ان کی زندگی صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتی ہے، ان کی زندگی خدا کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے جتنے کرامتوں کا آپ دیکھیں گے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سارے کے سارے رب کی رضا کے لیے ہوں گے، رب کی رضا کے لیے، اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے سوا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توجہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں تھی، حضور کی عطائیں تھی، خاص راست تعلق تھا، نواسے ہیں، 2 جہاز سے نواتے ہیں، نواسے خاص ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور سے باہر وہ دکھتے ہیں، بتاتے ہیں، اور سے عالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر میں سو رہا تھا، دوپہر کا سمے تھا، لیٹا ہوا ہوں، ایک حسین خوبصورت منظر کو میں نے دیکھا، وہ چھایا ہوا ہے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے آقا کو دیکھا، وہ بڑی نعمت ہے، حضور کا دیدار آپ نے فرمایا وہ بڑی نعمت ہے، من رآنی رأى الحق، حضور نے فرمایا جو مجھ کو دیکھا حقیقت میں مجھ کو ہی دیکھا، آپ نے مجھ کو دیکھا حقیقت میں اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ یہ شکل جو ہے شیطان اختیار نہیں کر سکتا، نہ اس میں کوئی قوت و طاقت ہمیں دی ہے، مجھے ایسا میرے رب نے ایسا حسن عطا کیا کہ کسی کے اندر یہ کمال ہی نہیں ہے، یا کسی کے اندر ایسی قوت ہی نہیں ہے، یا کسی کے اندر ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے مجھ جیسا بننے کی کوشش کر سکے، رب نے مجھے ایسا ڈالا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے دیکھا، حضور نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدم یا غلام، نبی نے کہا یا بنی تقدم تقدم، آگے بڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا ابھی تک آپ نے جتنے مجاہدات کیے ہیں، جتنا ذکر اذکار میں اپنی زندگی بسر کی ہے، بڑی اچھی زندگی ہے، پیاری زندگی ہے، اب یہی زندگی کے جو پہلو آپ نے سینے میں رکھا ہے وہ سب بانٹتے چلے جاؤ، بانٹتے چلے جاؤ، تو خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہے اور یاد کرتے رہنا، اب اس کو بانٹتے جاؤ، اپنا فیض دیتے چلے جاؤ۔ دیکھیے جب یہ بات بڑوں کی جانب سے آتی ہے تو فوراً یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ پیش کرنا، اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ پیش کرنا۔ ایسی بات جب آ جائے، ایسی بات آ جائے تو اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ، تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے نانا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو صحیح ہے، بات صحیح ہے، آپ فرما رہے ہیں، حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر یہاں جتنے بھی ہیں عرب لوگ ہیں، میں تو جو عجمی ہوں، وہ بڑے وسیع ہے، بلیغ ہے، میں بولوں کیسے؟ کہ اپنے آپ کو تواضع سے بولوں، کیونکہ نعمت لینے کے لیے، نعمت کو لینے کے لیے میں بولوں کیسے؟ بولوں کیسے؟ اللہ کے رسول کی کرام فرمایا اب میں اجازت دیتا ہوں اور تمہیں عطا کرتا ہوں، اب بولو، اب اجازت بھی دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں، عطا کیا کرتا ہوں؟ کون سی چیز عطا کرتا ہوں؟ قرآن کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں نہیں، رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں نہیں، بلکہ اپنا لعاب دہن نکال کر منہ میں داخل کر دیا۔ لعاب دہن 7 مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کی عطا ایسی تھی، جب آپ لعاب دہن مجھے داخلے رہے میرے اندر، تو میرے قلب کے اندر نورانیت آتی گئی، نورانیت آتی گئی، جیسے جیسے ایک مرتبہ داخل کیا تو ایک مرتبہ بڑھتا گیا، نور بڑھتا گیا، اس طرح 7 مرتبہ، 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے۔ اے بیٹے تمہارے چرچے صرف زمین پر نہیں ہوں گے، زمین کے اندر بھی ہوں گے، زمین آسمانوں کے اوپر بھی ہوں گے تمہارے چرچے۔
تو 7 مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعاب دہن داخل کیا. کیوں؟ زمین میں بھی ہو اور آسمان میں بھی ہو، چرچے زمین میں ہو آسمان میں ہو. سامعین کرام، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھی. تو یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خاص کر کل کا جو دن ہے 11ویں شریف ہم کہتے ہیں، 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ کا اہتمام کرے. یہاں بیٹھنے والے فاتحہ کا اہتمام کرے تو جائز ہے ناجائز ہے وہ اپنی جگہ، ایصال ثواب ہے، وہ سب بحثوں میں گئے بغیر ایصال ثواب ہے. آپ فاتحہ کا اہتمام کریں گے تو کیا ہوتا معلوم؟ اور کسی مولانا مولوی صاحب کو بلا کے فاتحہ نہیں دلانا، اپن خود گھر کے بڑے بچوں کو لینا، بیوی کو، خاندان کے جتنے افراد ہیں سب کو لے کے، مٹھائی ہو، کھانا ہو، شکر ہو، جو ہو اس پر فاتحہ دینا. بچے خود بخود پوچھیں گے بابا آج کیا بات ہے فاتحہ کا؟ روز تو کھا رہے ہیں اپن گھر کا کھا رہے ہیں مگر فاتحہ نہیں دیتے، آج کیوں؟ تو بچوں کو بتانا کہ آج سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہتمام میں ایصال ثواب کے طور پہ ہم کرے ہیں یہ. تو ان کے ذہن میں یاد رہتی بات، ان کے احسانات، ان کے طریقے، ان سے ایک رابطہ جڑ جاتا ہے، ایک رابطہ جڑ جاتا ہے. یہ اہتمام کرنا. ہم باقی بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہیں، اہتمام کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہوتا. ہمارے بچوں کو گاندھی جینتی معلوم ہوتی، وہ کرسمس یاد رہتا ہمارے بچوں کو. کیا ہے کرسمس؟ گاندھی جینتی کیا ہے؟ تمہارے آپ کے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے گاندھی جینتی بول کے؟ کرسمس آپ کے قرآن و حدیث میں ہے. آپ کے بچے کے ذہن میں کیسا یاد ہے؟ کیسا یاد کر لیا؟ ارے جن سے آپ کا راز تعلق ہے اس کو تو بھول گئے آپ، وہ ڈیٹ یاد ہی نہیں اس کو. نہ کرسمس کو یاد کر لیا، گاندھی جینتی کو یاد کر لیا، فلاں بھگوان مر گیا، پتہ نہیں کون کون سے بھگوان کہاں کہاں کیا گئے، بچے اسکول کو چھٹی مل گئی، کیا ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا. ارے یہاں تک کہ غیروں کا مذہب، آج بچوں کو یہ پوچھو آج چھٹی کائے کی ہے؟ دیپالی کی ہے. آج چھٹی کائے کی ہے؟ گنیش کی ہے. آج چھٹی کائے کی ہے؟ فلاں کی ہے. ارے کاش آج چھٹی میلاد النبی کی ہے، اس پر اعتراض ہے. آج چھٹی 11ویں شریف کی ہے، اس پر اعتراض ہے. آج چھٹی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی وفات کی ہے، اس پر اعتراض ہے. آج چھٹی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، اس پر اعتراض ہے. آج چھٹی جن کا جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس پر اعتراض ہے. آج چھٹی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس پر اعتراض ہے. ارے کم عقل اگر سوچ لیتا تو ساری زندگی تیرے بچے کی کفر اور دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، وہاں اعتراض نہیں. یہاں اولیاء کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہاں اعتراض پیدا ہو رہا ہے، یہاں ایمان چلا جا رہا ہے. ذرا غور کرو، غور کرو. اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو، ذرا اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے بچوں کو اسلامی مزاج دو، اسلامی طریقہ دے دو، اپنے اولیاء اپنے اسلاف کا طریقہ بتاؤ تاکہ ان کے اندر بیٹھے، ذہن میں بیٹھے. تو آج چھٹی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی، کل ہے اسکولوں کو چھٹی. بچوں سے پوچھو نہیں، جب چھٹی نہیں تو اس کو معلوم کیا ہے؟ اس کو معلوم کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے، معلوم ہی نہیں اس کو. اچھا یہ سب ہے نا خلفائے راشدین کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں. کون سی ڈیٹ میں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ کون سے ڈیٹ میں ہے؟ بچوں سے پوچھو، آپ کے بچوں سے نہیں بتا سکتے. کیلنڈر دیکھیں گے، غیر مذہب کی پوری تاریخ یاد ہے، مگر یہ تاریخ چلے گئے میرے بھائی. افسوس ہے نہیں افسوس. ذرا سوچو، ذرا غور کرو. اعتراض تو کرتے ہو، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ولی خدا بن گئے یا کوئی نبی ہے، نہیں، نعوذ باللہ. ہم خدا، نعوذ باللہ خدا نہیں بناتے، خدا نہیں بناتے ہم اہل سنت الجماعت. وہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. یاد رکھو، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. کچھ اگر اشکالات ہو تو پوچھ سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، جوابات دیے جائیں گے. جوابات کے ساتھ ہی ہماری محفل ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز.
آئندہ اتوار جو تسلسل کے ساتھ جو درس چل رہا تھا وہ درس جاری رہے گا تسلسل کے ساتھ، چونکہ یہ جو مہینے کے حساب سے میں جو ہے ایک حدیث پڑھ کے سنایا. اب ساری حدیثیں تو نہیں بیان کی جا سکتی اور دلائل نہیں پیش کیے جا سکتے، وقت بھی نہیں ہے، ہمارا ٹائم محدود ہوتا 40 منٹ 45 منٹ، اس سے زائد نہیں. انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ تسلسل کے ساتھ درس ہوگا. اپنے بچوں کو لے آؤ، نوجوانوں کو لے آؤ، اسلامی فکر بنتی ہے، اسلامی فکر بنتی ہے، اس سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے. ایمان محفوظ تو سب محفوظ، ایمان محفوظ نہیں تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں. دولت لے کے کیا کرو گے، کوئی کام کی بات نہیں. اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لے، سے جوابات دیے جائیں گے آپ کو. فجر کی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی چھوڑتا ہے جان بوجھ کر تو گناہگار ہوتا ہے. سنت مؤکدہ اگر چھوٹ جائے، ہمارے پاس احناف کے پاس یہ مسئلہ ہے، ذہن میں رکھ لو کہ آپ فجر کی 2 سنت اگر نہیں پڑھ لیے، فرض پڑھ لیے، تو اس کے بعد نہیں پڑھنا ہے. احناف کے پاس اس کے بعد نہیں پڑھنا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے لا صلاۃ بعد الفجر. حضور نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد اب کوئی نماز نہیں. یہ تو سنت ہے، اب سنت چھوٹ گئی، ختم ہو گئی، اب اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے. ہاں ظہر کی سنت اگر چھوٹی بھی ہے، نہیں پڑھے تھے، تو بعد میں پڑھ سکتے، کیونکہ حضور نے ظہر کی نماز کے لیے نہیں فرمایا لا صلاۃ بعد الظہر، یہ نہیں فرمایا، فجر کے بعد فرمایا. یاد رکھو، یہ ہے بڑی اہمیت ہے تاکید. اور کسی کا کوئی سوال؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ مول صاحب کا سوال ہے. انہوں خود جو ہے اتنے بڑے مقام پر ہیں، اتنے بڑے مقام پر ہیں، ان کو ایصال ثواب کر کے کیا فائدہ؟ نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. حدیث پاک میں آیا تہادو تحابو، تحفہ دے دو، آپس میں محبت پیدا کرو. یہاں کوئی قید نہیں ہے تحفہ غریب کو دینا، امیر کو دینا، یہاں قید نہیں ہے. تحفہ غریب کو دینا، امیر کو دینا، یہ کوئی قید نہیں ہے. غریب کو دیے تو بھی ثواب، امیر کو دیے تو بھی ثواب. تحفے کی بات آئی تو اب ایک آپ بڑے آدمی کو اگر آپ نہیں اس کے پاس تو ماشاءاللہ وہ تو وزیر اعظم ہے، اس کو تحفہ دے کے کیا فائدہ؟ اس کے پاس تو ڈھیر سارا سامان ہے. جیسے ہی اس کو تحفہ دیتے، وزیر اعظم کو شال جا کے پہناتے، تو ارے میرا شال پہنایا تھا، وزیر اعظم کے ذہن میں بیٹھ جاتا شال. عام بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، وزیر اعظم کے بعد میں یہ تحفہ ہے، یہ ایصال ثواب ان کے لیے تحفہ ہے، ایصال ثواب. تو فوراً سیکنڈ ٹائم انہیں دیکھیں گا پریشان ہے تو فوراً بولتا ارے پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دو، بولتا. یہ فائدہ ہوتا ہے. فائدہ ولیوں سے اگر آپ یہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو جس وقت محشر میں جب پریشان ہوں گے، اس سمے میں یہ تحفہ ان کے لیے ہوگا، تو اس وقت بولیں گے یہ گناہوں میں لت پت ہے، جہنم کا مستحق ہے، میں ان کو جنت میں لے جاتا ہوں، یہ میرے لیے تحفہ دیا تھا، تحفے کا بدلہ ہوگا، یہ تحفے کا بدلہ. تو یہ جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا گویا ہمارا ایک تحفہ پیش کرنا ہے. جی اچھا، یہ میں یہاں سے اتنے بیٹھے نا بھائی، اب دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہم رب ہذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا. اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود دے دے. کئی کرتے بابا، حضور کو اللہ نے بولا عسیٰ رب ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میں تو دے دیا ہوں. کئی کو کرتے وہ گناہگار کے لیے دعا کرو نا، بابا کے لیے دعا کرو. اور حضور کو کئی کرتے نہیں، لازم ہے کرنا، اللہ کا قاعدہ ہے کرنا. پھر تم کو کیا ملتا ایسا کرے تو؟ تم کو کیا ملتا؟ حضور فرماتے ہیں ایسا دعا کرے تو وجبت لہو شفاعتی، محشر میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا. فرماتے ہیں ان کا مقام میرے آقا کا تو بہت بلند ہے. ہمارے بولنے کی وجہ سے اللہ دے رہا، کیا ان کو ہمارے بولنے کی وجہ سے مقام محمود دے رہا. دعا سب بچوں کو بھی یاد ہے، اللہم رب ہذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ
آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمانا، فضیلت عطا فرمانا، ان کے درجات کو بلند کرنا. ہم بولے تو درجے بلند ہوتے. والدرجۃ الرفیعہ وبعث مقاما محمودا، ان کو مقام محمود عطا کرنا، ہم بولے تو ہوتے. وبعث مقاما محمودا وارزقنا شفاعتہ، ہم کو شفاعت دلا دینا، ہم بولے تو ہوتے. کئی کو کر رہی ہے، انہوں تو بہت بلند مقام پہ ہے. بلند مقام کے لیے جب پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارا تحفہ ہوتا ہے. جب یہ تحفہ پیش کرتے ہیں تو ہم جس وقت سب میں زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں اس وقت ہم کو تحفہ دیتے ہیں، چلو ہم تمہیں جنت میں لے جاتے ہیں، ہم تمہیں جنت. یہ سب سے بڑی بات ہے. آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں نمازی بنا دے مولا، اولیاء کرام سے محبت کی توفیق ہمیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.